مشکل حالات میں علم اور ہمت انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ناظرین کرام، 24 دسمبر 1971 کو جنوبی امریکہ میں لانسا ایئر لائنز کی فلائٹ 508 پیرو کے دارالحکومت لیما سے اڑان بھرتی ہے۔ اس طیارے میں کل 86 مسافر سوار تھے اور یہ جہاز ایمیزون کے گھنے جنگلات کے اوپر سے گزرتے ہوئے پوکالپا شہر کی طرف جا رہا تھا۔ سفر کے ابتدائی 30 منٹ بالکل معمول کے مطابق گزرے۔ عملہ مسافروں کو ناشتہ پیش کر رہا تھا، پائلٹ اپنے خاندانوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تمام مسافر خوش تھے کیونکہ اگلا دن کرسمس تھا اور سب اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی جہاز لینڈنگ کی تیاری کے لیے نیچے اترنے لگا، اچانک آسمان پر سایہ بادل چھا گئے اور ایک خوفناک طوفان سامنے آ گیا۔ پائلٹس نے طوفان سے بچنے کے لیے اس سے بجائے جہاز کو سیدھا اس کے اندر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا، بجلی کڑکنے لگی اور جہاز شدید ٹربولنس کا شکار ہو گیا۔ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ اوپر والے کمپارٹمنٹ میں رکھا سامان باہر گرنے لگا۔ مسافروں میں خوف پھیل گیا۔ تقریباً 20 منٹ تک یہی صورتحال جاری رہی، پھر اچانک 21,000 فٹ کی بلندی پر جہاز پر بجلی گری۔ یہ بجلی جہاز کے دائیں بازو پر لگی جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ بازو ٹوٹ کر جہاز سے الگ ہو گیا اور بائیں بازو کا بھی کچھ حصہ ٹوٹنے لگا۔ پوکالپا میں لینڈنگ سے صرف 15 منٹ پہلے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر یہ جہاز ٹکڑوں میں بکھرنے لگا۔ زمین پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے ریڈار پر دیکھا کہ جہاز کا نشان اچانک غائب ہو چکا ہے۔ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پیرو کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ جب ریسکیو ٹیمیں ایمیزون کے گھنے جنگل میں حادثے کی جگہ پہنچیں تو انہیں ہر طرف جہاز کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آئے۔ مسافروں کا سامان درختوں سے لٹک رہا تھا اور کرسمس کے تحفے ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی نے درختوں کو سجا دیا ہو۔ کئی دن تلاش جاری رہی لیکن کوئی زندہ نہ ملا۔ سب نے یہی سمجھ لیا کہ تمام مسافر مر چکے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک مسافر ابھی بھی زندہ تھی۔ جی ہاں، ایمیزون کے گھنے جنگل کے درمیان 17 سالہ لڑکی جولیانے کوپ کے زندہ بچ گئی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز معجزہ تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ زخمی حالت میں جنگل میں اکیلی پڑی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں تلاش ختم کر چکی تھیں اور سب اسے مردہ سمجھ رہے تھے۔ جولیانے اپنی ماں ماریا کے ساتھ فلائٹ میں سوار تھی۔ دونوں ایمیزون کے جنگل میں واقع پنگوانا ریسرچ اسٹیشن جا رہی تھیں، جسے جولیانے کے والدین نے قائم کیا تھا کیونکہ وہ دونوں زولوجسٹ، جانوروں کے ماہر تھے۔ جب جہاز پر بجلی گری، جولیانے جہاز کی سیٹ نمبر 19F پر بیٹھی تھی۔ اس کی پوری سیٹ کی قطار جہاز سے الگ ہو گئی اور وہ اپنی سیٹ کے ساتھ 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرنے لگی۔ یہ انسانی تاریخ کے حیران کن معجزات میں سے ایک تھا۔ وہ اپنی سیٹ کے ساتھ گھومتی ہوئی نیچے گر رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے سیٹ بیلٹ اس کے جسم میں دھنس رہی تھی۔ نیچے ایمیزون کا گھنا جنگل تھا۔ وہ گرنے کے دوران بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ جنگل کی زمین پر پڑی تھی۔ تاریخ تھی 25 دسمبر، کرسمس کی صبح۔ اس کے کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، اس کی کالر بون ٹوٹ چکی تھی، گھٹنے میں شدید موچ تھی، زخم پر زخم تھے، ایک آنکھ مکمل بند ہو چکی تھی اور دوسری سے بھی بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ پھر بھی وہ زندہ تھی۔ اس کی جان 3 چیزوں نے بچائی۔ طوفان کے دوران اوپر کی طرف اٹھنے والی ہوائیں، اپ ڈرافٹس جنہوں نے اس کے گرنے کی رفتار کم کر دی، سیٹ کا گھومنا جس نے اسے ہیلی کاپٹر کے بلیڈ کی طرح سست کر دیا۔ ایمیزون کے گھنے درختوں اور بیلوں نے اس کے گرنے کی شدت کو کم کر دیا، مگر اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ وہ ایمیزون کے خطرناک جنگل میں اکیلی تھی۔ خوش قسمتی سے
جولیانے کوئی عام شہری لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ جنگل میں 3 سال گزارے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے حالات میں پانی تلاش کرنا سب سے ضروری ہے۔ اس نے پتیوں پر جمع پانی چاٹ کر اپنی پیاس بجھائی۔ کچھ دیر بعد اسے کینڈیز کا ایک پیکٹ ملا جس میں صرف 30 کینڈیز تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ روز تھوڑی تھوڑی کھائے گی۔ اس کے والد نے اسے ایک اہم بات سکھائی تھی، اگر جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو بہتے پانی کو تلاش کرو اور اسے فالو کرو۔ چھوٹی دھارا بڑی ندی میں ملتی ہے اور بڑی ندی کے کنارے اکثر انسانی بستیاں ہوا کرتی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ وہ پانی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ وہ خطرناک جانوروں، زہریلے سانپوں اور مکڑیوں کے درمیان کئی دن تک چلتی رہی۔ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ آخرکار 11ویں دن اسے ایک کشتی اور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا۔ کچھ وقت بعد 3 لوگ وہاں پہنچے۔ انہوں نے جولیانے کو دیکھا تو پہلے ڈر سے گئے کیونکہ اس کی حالت بہت خوفناک تھی۔ جب جولیانے نے بتایا کہ وہ لانسا طیارہ حادثے کی زندہ بچ جانے والی لڑکی ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے کھانا دیا، زخم صاف کیے اور اگلے دن اسے ایک گاؤں لے گئے۔ وہاں سے اسے جہاز کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یوں 11 دن بعد وہ زندہ گھر واپس پہنچ گئی۔ بعد میں جولیانے نے حیاتیات کی تعلیم حاصل کی اور ایک مشہور زالوجسٹ بن گئی۔ آج بھی وہ ایمیزون کے جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بڑی سچائی سکھاتی ہے، مشکل حالات میں ہمت اور علم انسان کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک 17 سالہ لڑکی ایمیزون کے جنگل میں 11 دن تک زندہ رہ سکتی ہے تو ہم بھی اپنی زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔